خدا ان کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کاؤنسلنگ ود دی ورڈ آف گاڈ میں لیسن نمبر 1 میں آپ سب سے مخاطب ہوں۔ میں آج ان لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں جو زندگی کی بہت سی مشکلات، پریشانیوں، مصیبتوں کے پہاڑوں تلے دبے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان پہاڑوں کے بوجھ سے نکلنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، سنیں اور اس پر غور کریں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا یسوع مسیح کے نام سے آپ کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا۔ میرا آج کا ٹاپک ہے One word can change your life۔ ایک لفظ جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ اس بات پر تو یقین رکھتے ہوں گے، کبھی کبھی زندگی میں کوئی ایک لفظ، کوئی ایک جملہ ہمیں ایسا سننے کو، پڑھنے کو یا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس سے ہماری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں، جو ہمارے دل کو، ہماری روح کو، ہمارے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو آج ہم اسی ایک لفظ پر غور کریں۔ میری زندگی کا وہ ایک لفظ جس نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا، وہ لفظ ہے ایمان، فیتھ۔ میرے عزیزو، ایسا کیوں ہے کہ ایمان رکھتے ہوئے بھی ہم بہت سی مشکلوں میں گرفتار ہیں؟ ہر آنے والا دن ہمارے لیے ایک نئی مصیبت لے کر آتا ہے۔ ایسا ہم سوچتے ہیں، ہم اپنی سوچ کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری زندگی میں ایسا کیا ہے جس کے باعث ہم اس قدر مصیبتوں، پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں ان پہاڑوں کے نیچے سے نکل نہیں پا رہے؟ تو میرے عزیزو، اس چیز پر غور کریں۔ ہم اپنی زندگی میں کس مقام پر کھڑے ہیں؟ کلام پڑھیں گے، 2 کرنتھیوں 5 باب 7 آیت۔ کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ میرے عزیزو، ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں پر یقین۔ کیا ہم نے کبھی اس دور کے بارے میں سوچا ہے جب یسوع مسیح کو صلیب دی گئی؟ وہیں پر ایک وقت تھا جب اس کا یروشلم میں استقبال کیا گیا اور اسی یروشلم میں اس کو صلیب بھی دی گئی۔ ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن وہ سب واقعات ہمارے لیے محفوظ کر لیے گئے تاکہ پوری دنیا میں اس قربانی کو یاد کیا جائے جو خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے دی۔ اسی لیے ہم اندیکھی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا یسوع مسیح پر ایمان، اس کے مریم سے پیدا ہونے پر ایمان، کامل انسان بن کر دنیا میں آنے پر ایمان، مسیح موعودہ کی صلیبی موت پر ایمان، اس کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان، آسمان پر اٹھائے جانے اور خدا باپ کے داہنی طرف بیٹھ کر ہماری شفاعت کرنے پر ایمان۔ اگر ہم ان سب باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو کیا ہم کامل ایماندار ہیں؟ ہمیں ایماندار ہونے کے لیے ان سب باتوں پر پورے دل، دماغ اور روح سے ایمان رکھنا ہوگا۔ یہ ایمان ہی تو ہے کہ ہم آج سے 2000 سال پہلے کے واقعات پر یقین رکھتے ہیں، ہم پاک کلام پر یقین رکھتے ہیں، کلام میں لکھی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں۔ کلام کی ہر بات پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں ان باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ پاک کلام ایک حقیقت ہے، یسوع مسیح کا زندہ ہونا ایک حقیقت ہے، اور ان پر ایمان رکھنا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ ایمان کے وسیلہ سے ہم بہت سی برکات حاصل کرتے ہیں جو ہمارے خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ پاک کلام میں لکھا ہے، استثنا 7 باب 9 آیت میں، سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں
ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے۔ آمین۔ وہ خدا سچا خدا ہے، وہ وعدوں کا سچا خداوند ہے اور وہ ہمیں اپنی برکات سے نوازتا ہے۔ میرے عزیزو، ایمان کی بہت سی برکات ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایمان کی پہلی برکت پر غور کریں گے۔ اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ سے باقی سب پوائنٹس کو بھی شیئر کروں گی۔ میرا مقصد ان سب چیزوں کو شیئر کرنے کا یہ ہے کہ آپ ان پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں سے باہر آ جائیں، اپنی میں سے باہر آ جائیں۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم کن پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، شاید یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ ہم اس چیز پر تو غور ہی نہیں کرتے، کیا کچھ ایسا ہے جو خداوند کو پسند نہیں آ رہا؟ کیا کچھ ایسا ہے جس میں ہم میں ابھی بھی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو میرے عزیزوں، ان چیزوں پر غور کریں اور خداوند کا اطمینان حاصل کریں۔ میرا پہلا پوائنٹ اطمینان، سکون، پیس آف مائنڈ ہے۔ خداوند کے کلام کے ذریعے ان لوگوں کی کاؤنسلنگ اور ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں جو ابلیس کے بنائے ہوئے جال میں پھنس چکے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے لیے راستہ خود ہی تلاش کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں اس سارے کام کو کرنے کے لیے تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ خداوند آپ سب کو اس راستے کو تلاش کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ ہم کلام میں سے پڑھیں گے کلوسی 3 باب 15 آیت، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہم نے بہت بار یہ کلام پڑھا ہوگا، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کو مسیح کے اطمینان میں پایا؟ کیا ہم نے کبھی بھی خداوند کو یہ موقع دیا کہ وہ ہمیں اطمینان دے؟ کیا ہم اس اطمینان کے لیے یا جو کچھ بھی اس نے ہمیں دے رکھا ہے اس کے لیے شکر گزار ہوئے؟ تو اس بات پر غور کریں۔ وقتی پریشانی تو آئے گی اور چلی بھی جائے گی، مگر بات قابل غور یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسیح کے اطمینان میں رکھیں جو اس نے ہمیں بخشا ہے، اس کے شکر گزار رہیں، تو وہ ہمیں ان مصیبتوں سے چھٹکارا بھی دے گا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی گھریلو لڑائیوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں بھی خداوند کا اطمینان حاصل کرنا ہے، تو ہمیں یہ جنگیں، یہ لڑائیاں روحانی طور پر لڑنی پڑیں گی۔ جھک جائیں اپنے خداوند کے حضور میں بڑے ایمان کے ساتھ، اور جب تک دل میں اطمینان اور سکون نہ آئے مت اٹھیں اس کے حضور سے، نکل آئیں خود ترسی کے ان غاروں سے باہر۔ آخر ہم کیوں یہ یقین نہیں رکھتے کہ وہ خدا جو زندہ ہے، جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ ہمیں سکون، اطمینان، فتح یابی سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے؟ جب وہ ہمارا باپ ہے تو ہم قابل ترس اور قابل رحم کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ جو سلامتی کا خدا، وہ ہمارا باپ ہے۔ اس نے ہمیں یہ حق بخشا ہے کہ ہم اسے باپ کہہ سکیں، تو ہم اس کے بچے ہوئے۔ تو جب ہم اس کے بچے ہیں تو کیوں ہم اپنے آپ پر ترس کھاتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو قابل رحم بنائے رکھتے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم تو بہت سپیریئر، بہت انمول ہیں، جن کے لیے اس نے اپنی جان دی۔ آج کی دنیا میں کون ہے جو کسی کے لیے اپنا خون بہائے؟ تو کیا ہم اب بھی الجھے رہیں گے؟ کلام میں لکھا ہے، زبور 36 اس کی 5 آیت، آئے خداوند آسمان میں تیری شفقت ہے، تیری وفاداری افلاک تک بلند ہے۔ وہ خدا تو بہت بلند ہے، ہم اس کے مقابل نہیں ہو سکتے۔
ہم اس کی قدرت کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کی قہر کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کے پیار کا بھی تجربہ کر چکے ہیں، تو کیوں ہم ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم اپنی زندگی کے دنوں کو ضائع کر رہے ہیں؟ خداوند ہم سب کے ساتھ ہے، ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تو بدلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ وفادار، ایمان میں مضبوط اور شکر گزار ہونا ہے۔ تو آج اپنے خدا سے وعدہ کریں اور خود پر فخر کرنا سیکھیں کہ ہم اس کے خون خریدے اس کے بچے ہیں، ہم بہت قدر و قیمت والے ہیں، اس لیے ہم اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور دنیاوی کٹھنائیوں کے ان پہاڑوں کو یسوع کے نام میں ہٹنے کا حکم دیں گے۔ اور جب ہم ایمان سے یہ سب کچھ کریں گے تو خداوند ہماری سنے گا۔ مت ابلیس کو موقع دیں، صرف خداوند میں مگن ہو جائیں۔ جب ہم اس میں مگن ہو جائیں گے تو ہماری زندگی کو، ہمارے کاموں کو، ہماری ساری الجھنوں کو سنبھال لے گا۔ وہ خود ہی ہمارے لیے زندگی کو سلجھا بھی دے گا، لیکن فقط شرط یہ ہے ایمان میں مضبوط ہوں اور اس میں سکون اطمینان حاصل کریں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔